اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، ہم نے ایک پارہ ختم کیا تھا اور آج اس کا تھوڑا سا ہم خلاصہ بیان کریں گے۔ اس پارے میں 148 آیات کا ہم نے مطالعہ کیا ہے۔ شروع کی پہلی جو 7 آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ آپ نے اپنے رب سے دعا کیسے مانگنی ہے، کہ اس کی تعریف کر کے دعا مانگنی ہے، اور دعا میں مین نقطہ یہ ہے کہ وہ آپ کو ہدایت کا راستہ دے، یعنی صحیح راستہ۔ تو جو بھی شخص قرآن پاک کو پڑھتا ہے سب سے پہلے وہ رب سے دعا کرتا ہے کہ رب اس کو ہدایت کا راستہ دے۔ اس کے بعد اس دعا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک اس کے سامنے رکھا ہے۔ پہلے رکوع میں یہ فرمایا ہے کہ اگر آپ نے صحیح راستہ پانا ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر میرا انعام ہوا ہے، یعنی جتنے بھی انبیاء، صالحین، شہداء اور صدیقین گزرے ہیں، تو آپ کو ان 6 یا 7 شرائط تقریباً لکھی ہوئی ہیں۔ 6 یا 7 میں نے اس لیے کہی ہیں کہ 2 جو شرطیں ہیں وہ اکٹھی ہیں، ایک ہی اس میں سینٹنس میں آ جاتی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو پرہیزگار ہونا پڑے گا، یعنی گناہوں سے بچنا پڑے گا، اور وہ پرہیزگاری کی وہ چیزیں جو کہ آپ کو ہر مذہب میں ملیں گی وہی قرآن کہتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، رشوت نہیں لینی، چوری نہیں کرنی، ڈکیٹی نہیں کرنی، ناجائز قتل نہیں کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کا حق نہیں کھانا، اور دنیا میں زندگی ایسے گزارنی ہے جیسے گناہوں سے بچتے ہوئے بندہ گزارتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ غائب پر ایمان لے کے آنا ہے، یعنی بہت ساری چیزیں جو ہمارے عقل سے ماوراء ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، جن کا ہم نے مشاہدہ نہیں کیا، ان کو ہم نے ماننا ہے۔ نماز قائم کرنی ہے اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا ہے، اور یہ کتاب اس کے اوپر بھی ایمان لے کے آنا ہے جو اس سے پہلے کتابیں آئی ہیں، جیسے انجیل، تورات، زبور، اور جو صحیفے مختلف پیغمبروں پر نازل ہوئے ہیں ان پر بھی یقین رکھنا ہے کہ وہ بھی اللہ کی کتابیں اور سچی کتابیں ہیں۔ اور آخرت کے دن پر یقین رکھنا ہے کہ آپ نے دنیا میں جو کچھ کرنا ہے اس کا آپ سے قیامت والے دن حساب لیا جائے گا۔ ایک علیحدہ دنیا ہے اور اس دنیا میں آپ نے اس دنیا کا پورا حساب دینا ہے، اور اس حساب کتاب کے مطابق آپ کے لیے پھر ایک اور دنیا کا فیصلہ ہوگا کہ آپ نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے کہ منافقین کی 2 مثالیں بیان کی ہیں کہ کچھ منافق ایسے ہیں جو بظاہر تو کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں لیکن دل ان کے کافر ہیں، اور کچھ منافقین ایسے ہیں کہ جو بظاہر اسلام کی انہی چیزوں پر عمل کرتے ہیں جن سے ان کو کاروبار کو نقصان نہ ہو، جس سے ان کو جان اور مال کا نقصان نہ ہو، اور ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں جس سے ان کا جان و مال کا نقصان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت سے آگے خطاب کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دیا ہے کہ کوئی دنیا کا انسان اور سارے ذہین فتین دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے لوگ آئے ہیں سارے مل کر اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، کسی ایک انسان کی کتاب ہے، تو ایسی کتاب لکھ کر لا دیں، وہ بنا کر لا دیں، سارے لوگ مل جائیں۔ اللہ نے فرمایا ایسا ہرگز نہ کر سکیں گے چاہے ساری دنیا مل جائے، اور پھر فرمایا کہ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تو پھر انہیں اس کتاب پر ایمان لانا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ آگے یہ فرمایا کہ اس کتاب سے جو فاسقین ہیں، جو فاسق لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں، وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ بار بار معاہدوں کی پاسداری کو توڑ دیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں اس کو نبھاتے نہیں ہیں، اور جو رشتے ناطے اللہ نے نبھانے کا حکم دیا ان رشتے ناتوں کو جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں۔ چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کی وجہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو کیوں پیدا کیا، کہ وہ اللہ کے نائب ہوں گے اس دنیا کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر، اور نائب کا کام اپنا حکم چلانا نہیں بلکہ اصل سردار کا یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم چلانا ہے اس کائنات کے اوپر، اور اس حکم کو قائم کرنے کے لیے وہ جد و جہد کریں گے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا اور اسلام کو غلبہ نصیب ہوا۔ شیطان جو ہے وہ اعتراض کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کا بھی جواب دیتا ہے، اور پھر اس کا جو 5واں رکوع ہے اس سے لے کر اس پورے سپارے کے آخر تک جو تذکرہ ہے
ان قوموں سے ہے جو کہ ایک لمبی تاریخ رکھتی ہیں، یعنی بنی اسرائیل، جس میں یہودی اور عیسائی دونوں آتے ہیں۔ خاص طور پر تذکرہ یہودیوں سے ہے، کیونکہ یہودی اپنے آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یعقوب علیہ السلام کی اولاد اپنے آپ کو تصور کرتے ہو تو تمہیں ان کے دین پر چلنا چاہیے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ تم نے اپنے دین کو، اپنی کتابوں کو اپنی مرضی سے تبدیل کر لیا ہے، اور تم صرف انہی باتوں کو لے کے چلتے ہو جس سے تمہیں دنیا میں فائدہ ہوتا ہے، اور وہ باتیں جس سے آپ کے کام میں، آپ کے کاروبار میں اور آپ کے معاملات میں دخل دیتی ہیں ان کو آپ چھوڑ دیتے ہو۔ تو گویا تم اصل میں اسلام کے پیروکار یا حضرت یعقوب علیہ السلام یا حضرت اسحاق علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار نہیں ہو، بلکہ تم اپنے دل کے اور اپنے نفس کے پیروکار ہو، اور اسی کے مطابق تم دنیا پہ زندگی گزار رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں دنیا پر فضیلت عطا کی، اور اس کی فضیلت کے جواب میں تم نے ہر جگہ میری ہر آزمائش پہ ناکامی دکھائی، اور یہ فضیلت پانے کے باوجود اور مختلف معجزے اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھائے۔ خاص طور پر فرعون کو جو غرق کیا ان کے سامنے سمندر میں، اور اسی سمندر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے 12 قبیلوں سمیت اس خشکی کے راستے بنا کر ایسے ہی 1 منٹ کے اندر ان کو گزار دیا، اور فرعون کو اسی راستے میں غرق کر دیا۔ پھر جزیرہ نما سینا میں ان کے جہاں پہ پانی کے کوئی آثار نہیں تھے 12 چشمے بنا دیے، ہر قبیلے کے لیے علیحدہ چشمہ جاری کر دیا۔ پھر آب زمزم کا مکہ کے اندر بنانا کہ پورے مکے کے اندر کڑوا پانی ہے، لیکن ایک کنواں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس سے وہ جو ہے وہ میٹھا پانی نکل آتا ہے۔ پھر ایک اور مثال دی کہ تم نے ایک شخص کو قتل کیا، لیکن الزام ایک دوسرے کے اوپر لگانے لگے، تو اللہ نے کہا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور گائے کو گوشت اس شخص کے ساتھ لگاؤ، اور تم نے لگایا، اور پھر وہ شخص جو ہے وہ بول کر خود ہی اٹھ کر بیٹھ گیا، اور اس نے کہا کہ مجھے فلاں شخص نے قتل کیا، اور اس کے بعد وہ دوبارہ فوت ہو گیا۔ پھر اس طرح جادو کا ذکر آیا ہے کہ جادو جو نازل ہوا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، 2 فرشتے لے کر آئے تھے، اور وہ جادو سیکھنے والے جو تھے وہ ان کو منع بھی کیا جا رہا تھا کہ یہ جادو نہیں سیکھنا، یہ اللہ کی آزمائش ہے، اور تم نے اگر جادو سیکھ لیا تو تم برباد ہو جاؤ گے۔ اور تم نے شوق سے جادو سیکھنا شروع کر دیا، اور جادو میں بھی تم وہ چیز سیکھتے تھے جو میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے۔ تو گویا کسی دوسرے کی بیوی کے ساتھ عشق کرنا جو تھا وہ تمہارا معمول بن گیا، اور جو کہ اسلام تمہیں روکتا ہے کہ اس طریقے سے خاندانوں کی بربادی ہوتی ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ کنسیپٹ، بالخصوص یہودیوں کا، کہ ہم اللہ کے برگزیدہ ہیں، قریب ہیں، اور ہم جو کچھ مرضی کرتے رہیں ہم جنت میں جائیں گے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ وہ کہتے ہیں ہمیں دوزخ کی آگ چھوئے گی بھی نہیں، بس چند دنوں کے لیے، تو ہم فوراً جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ نے کہا کہ یہ جو بات تم کرتے ہو اس کی تمہارے پاس کوئی سند ہے تو پیش کرو۔ بلکہ فرمایا کہ جو بھی برائیاں کرے گا، برے کام کرے گا، جو بھی کرے گا، وہ جس مرضی نسل سے ہو، جس مرضی قوم سے ہو، جس مرضی جگہ سے ہو، جو بھی برائی کرے گا اور برائی میں لگا رہے گا وہ جہنم میں جائے گا اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کے ہاں کوئی بھی چہیتا نہیں ہے، نہ ہی اللہ کے ہاں کوئی قابل نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سب لوگ برابر ہیں، جو بھی اللہ کے فرما بردار ہیں وہی اللہ کے چہیتے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں سے ہوں، یہودیوں سے ہوں، یا عیسائیوں سے ہوں، یا صابی سے ہوں، جس مرضی گروہ سے ہوں۔ جو بھی اللہ کا فرما بردار ہے، آخرت سے ڈرنے والا ہے، اس کے رسولوں کا فرما بردار بن گیا ہے، وہ جنتی ہے، تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا۔ اسی سپارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ، اور انہوں نے دعا کی کہ اس شہر کو آباد کر دے یا باری تعالیٰ، اور اس شہر کو امن کا شہر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف چیزوں میں آزمایا، جس کا تذکرہ اسی سپارے کے سیکنڈ لاسٹ رکوع میں ہے، کہ ہم نے جب ابراہیم کو آزمایا وہ ہماری آزمائش پر پورا اترا۔ اور یہ تعریف اللہ تعالیٰ نے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ ہمارا ایسا برگزیدہ بندہ تھا وہ، ہم نے جب بھی اس کو کسی مشکل میں ڈالا، جب بھی کسی آزمائش میں ڈالا، وہ پورا اترا، وہ گھبرایا نہیں ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹا، وہ ناکام نہیں ہوا۔ تو ہم نے اسے کہا کہ ہم جو ہے وہ آپ کو دنیا کا امام بنانے والے ہیں، لیڈر بنانے والے ہیں، پیشوا بنانے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کیا میری اولاد سے بھی بنائیں گے؟
تو اللہ نے کہا کہ آپ کی اولاد میں جو ظالم ہوں گے ان کو ہم پیشوا نہیں بنائیں گے، چاہے وہ جو مرضی نام اپنا رکھ لے۔ تو گویا یہ یہودیوں کی طرف اشارہ بھی تھا کہ آپ نے ظلم و ستم شروع کیا ہوا ہے، اور ظلم و ستم والے لوگ چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار بھی ہوں، ان کو اپنے آپ کو ان کی اولاد میں بھی تصور کریں تو ان کی بخشش نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اپنے اس میں زندگی میں، اپنے معاملات میں وہ مخلص نہیں ہیں اور منصف بھی نہیں ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ اس شہر کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں کو مختلف پھلوں کا اور رزق دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو رزق کا معاملہ ہے وہ تو میں سب کو دوں گا، اور اس کی میری اپنی تقسیم ہے، وہ میں کافروں کو بھی دوں گا، مسلمانوں کو بھی دوں گا، سب کو دوں گا۔ ہاں جو آخرت ہے وہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو فرما بردار ہیں۔ اسی سپارے کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بڑی اہم، بلکہ تو سارا قرآن ہی اہم ہے، لیکن مجھے آخر میں جو سب سے جو اہم بات ارشاد فرمائی وہ یہ کہ ان کے پاس، یہودیوں کے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھی، ومن ازلم ممن کتم شہادتا عندہ من اللہ، ایک شہادت تھی، ایک گواہی تھی جس کو انہوں نے چھپا دیا اور پس پشت ڈال دیا، اور اس گواہی پر پورے نہیں اترے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے جو انہوں نے اپنے ساتھ کیا۔ بہرحال جو کچھ انہوں نے کیا وہ اس کا حساب انہیں ملے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا۔ کسی کے کیے ہوئے ظلم یا بری حرکت کی وجہ سے کسی دوسرے کو نہیں پھنسایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پارے کے اوپر ہمیں اچھی طرح اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل کے پروگرام سے ہم دوسرا پارہ شروع کریں گے۔ جزاک اللہ۔